شرف حاصل ہے۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ جب قربانی کا جانور لے کر آئیں تو بحکم حدیث اس کا اکرام کرنا چاہیے۔ اکرام کا مطلب ہوتا ہے تعظیم کرنا، اور قربانی کے جانور کی تعظیم کی صورتوں میں سے یہ ہے کہ اسے کھلائیں پلائیں، اسے اذیت سے بچائیں، جیسے لے کے بھاگنا، اس کو مارنا پیٹنا کھینچنا کان مروڑنا، ان سب سے اجتناب کرنا ہوگا۔ یہ مطلب تعظیم کے منافی ہیں۔ اسی طریقے سے بھوکا پیاسا رکھنا یا دھوپ کے اندر باندھ دینا یہ غلط ہے۔ یوں ہی اس کا ایسا کوئی بھی اس کے ساتھ طرز عمل کرنا جو استہزاء کا باعث بنے، مذاق اڑانے کا، جیسے مذاق کرنا ہو، چھیڑ دیا جانور کو ایک دم بد کا، سارے ہنس رہے ہیں اس کے اوپر، اس طریقے سے قربانی کے جانور کے ساتھ کرنا یہ شدید سخت منع ہوتا ہے، اور یہ گناہ کی بھی بہت سی صورتیں بن سکتی ہیں۔ اس لیے جب گھر میں لے کر آئیں تو اگر باہر اس کو گھمانے لے کے جانا بھی ہے تو ذرا ادب اور تعظیم کے ساتھ، چھیڑ چھاڑ کرنا اس کو اور کسی بھی لحاظ سے باعث اذیت اور تکلیف بنتے رہنا شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے۔ اور اچھی طرح یاد رکھیں کہ بعض اوقات انسان پر گناہ کرنا یہ ہلکا ہوتا ہے، جانور پر گناہ کرنا زیادہ سخت حکم رکھتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان سے تو آپ معافی مانگ سکتے ہیں، یا بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈال کر، یا اس کی برائیاں کچھ برائیاں آپ کے نام اعمال میں ڈال کر صلح کروا دے گا۔ یہ ایسے واقعات بھی ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہو جائے، ہر ایک کے ساتھ ہو یہ ضروری بھی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے۔ لیکن جانور جو ہے وہ اس سے نہ آپ معافی مانگ سکتے ہیں، اور نہ بروز قیامت آپ اپنی نیکیاں اسے دے کر، یا اس کے کوئی گناہ ہوتے تو وہ لے کر نجات پا لیتے۔ تو لہٰذا بہت سخت خطرہ ہے کہ اگر جانور پر ظلم کیا جائے تو انسان عذاب شدید میں مبتلا ہوگا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جس نے اپنی پالتو بلی کو گھر میں باندھ کر رکھ دیا تھا، نہ اس کو چھوڑا کہ وہ چوہے وغیرہ کھا کے اپنا پیٹ بھر لیتی، اور نہ اس سے کچھ غذا وغیرہ دی، یہاں تک کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس عورت کو جہنم میں دیکھا کہ بلی اس کے آگے اور پیچھے کو نوچ رہی تھی پنجوں سے، یعنی کمر پہ پنجے مار رہی تھی، چہرے پہ اس کے پنجے مار کے نوچ رہی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہو سکتا ہے یہ عذابات قبر آپ کو دکھائے گئے ہوں، تو یہ قبر میں اس بلی کو ہی اس عورت کے اوپر مسلط کر دیا۔ تو اس لیے اپنے گھر کے بچوں کی تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، بچوں کو سمجھائیں ایسا ہرگز کوئی فعل نہ کریں جس سے جانور کو اذیت اور تکلیف پہنچے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ جانور کو گھر میں لے کر آئیں تو اس سے کسی بھی قسم کا ذاتی نفع اٹھانا منع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر گائے ہے، وہ دودھ دینے والی ہے، تو آپ نے دودھ نکال لیا، دودھ پی رہے ہیں، یا چائے بنا لی اس کی، یا بالفرض بیچنا شروع کر دیا دودھ کو، یہ سب غلط ہے۔ اگر دودھ نکالنا ضروری ہو، جیسے کہ بعض اوقات ایسی گائے ہوتی ہیں جو دودھ دے رہی ہوتی ہیں اور دودھ نہ نکالا جائے تو اس کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، ایسی صورت میں دودھ نکال کر بغیر ثواب کی نیت کے نکال کر صدقہ کر دیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو ثواب حاصل ہوگا۔ اس میں ثواب کی نیت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ سیل آؤٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر بالفرض کسی نے بیچ دیا تھا یا چائے بنا کر پی لی تھی، تو آپ اندازہ کریں، غور کریں کہ اس کی کتنی قیمت ہوگی اس دودھ کی، اتنی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہوگا تاکہ خالصتاً قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، کیونکہ دودھ بھی قربانی کا جز ہے، اور گویا کہ آپ نے اگر اس کے جز سے قربانی سے پہلے نفع اٹھایا تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی دمبے وغیرہ ہے، اس کی آپ نے فرض کر لیں کہ وہ بال وغیرہ اتارے، وہ کسی کو بیچ دیے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر بال وغیرہ اتارتے ہیں، اون اتارتے ہیں، تو وہ کسی کو آپ صدقہ ہی کریں گے، اس سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات حاملہ جانور آ جاتا ہے، حمل ہوتا ہے، ایسی صورت میں پہلی بات تو یاد رکھیں کہ اولاً تو ایسا ہی جانور لے کر آئیں کہ جو حمل والا نہ ہو، کیونکہ جو حاملہ گائے یا بکری ہوگی اس کی توانائی میں کافی کمی آ جاتی ہے، کیونکہ بچہ بہرحال توانائی کھینچ رہا ہوتا ہے ماں کی۔ تو بہتر یہ ہے کہ غیر حاملہ جانور لے کر آئیں یا نر لے کر آئیں، اور بالفرض اگر آ ہی گیا ہے تو قربانی اس کی ہو جائے گی، کوئی اس میں گھبراہٹ کی بات نہیں ہے کہ جی حاملہ جانور آ گیا تو شاید اس کی قربانی میں کوئی فرق آئے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ قربان کریں گے، بالکل قربانی انشاءاللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی جیسے غیر حاملہ جانور کی قربانی ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن اس میں کچھ مسائل یہ ہیں کہ بالفرض
آپ نے جانور حاملہ تھا اور اس سے پہلے یعنی ذبح سے پہلے اس نے بچہ نہیں دیا، آپ نے ذبح کر لیا، پھر اس کے رحم نکلا جس میں بچہ موجود تھا، اگر زندہ ہے تو اس کو کاٹ کر اسے صدقہ کر دیں، اور اگر مر چکا ہے تو پھینک دیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قربانی سے پہلے یعنی ذبح ہونے سے پہلے جانور نے بچہ دے دیا، ایسی صورت میں اس کو ماں کے ساتھ ہی ذبح کرنا ہوگا۔ اور بالفرض اگر کسی نے رکھ لیا، ماں کو قربان کر دیا، بعد میں مسئلہ پتہ چلا کہ ہمیں تو ساتھ ہی قربان کرنا چاہیے تھا، اور بالفرض قربانی کے 3 دن گزر چکے ہیں، تو ایسی صورت میں اب ذبح نہیں کریں گے بلکہ اس کو زندہ صدقہ کر دیں، اور اس میں سے کچھ کھا پی نہیں سکتے ہیں، مثال کے طور پہ کہ یہ نہیں کہ خود ہی کاٹ کے کھا جائیں، ایسا نہیں، بس صدقہ کر دیں اس کو۔ اور بالفرض اگر کسی نے قربانی کے 3 دن کے بعد اس کو کاٹا ہے تو اس میں سے جیسے بھی بتایا اب کھا نہیں سکتے ہیں، اسے صدقہ ہی کرنا ہوگا، بلکہ کٹنے کی وجہ سے اس بچے کی قیمت میں جتنی کمی آئی وہ کمی بھی ہمیں صدقہ کرنی ہوگی۔ اور بالفرض اگر کسی نے اس کو پال لیا اور اگلے سالوں میں جب وہ عمر اس کی پوری ہو گئی تو وہ قربان کرنا چاہتا ہے تو یہ نہیں کر سکتا، یہ جب کبھی آپ کو شعور حاصل ہو اس کو صدقہ ہی کرنا ہوگا، کاٹ نہیں سکتے ہیں۔ اگر بالفرض اگلے سال مثلا بکری نے بچہ دیا تھا اور ایسے دن ہو گئے کہ پورا سال گزر گیا، اب 1 سال کا تقریباً بکرا ہے آپ کا، تو آپ اس کو ابھی بھی ذبح نہیں کر سکتے ہیں، اسے زندہ ہی صدقہ کرنا ہوگا۔ اور اگلی بقرعید پہ اگر اس کو بالفرض ذبح کر بھی دیا تب بھی اس میں سے کچھ نہیں کھا سکتے، پورا صدقہ کریں گے، اور جتنا کاٹنے کی وجہ سے قیمت میں کمی آئی اس کمی کو بھی صدقہ کرنا لازم ہوگا۔ یہ یاد رکھیں کہ قربانی کے جانور کو اس طریقے سے ایک دوسرے کے سامنے ذبح کرنا کہ اس سے کسی جانور کو دوسرے جانور کو وحشت پیدا ہو، یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح مت کرو، اس سے ان کو وحشت پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے علیحدہ کوشش کرنی چاہیے، لیکن جب بکثرت معاملات ہوں کہ جانور بہت زیادہ ہیں اور باندھنے کی جگہ نہیں ہوتی تو پھر ایک بامر مجبوری ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ سامنے کاٹ دیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ جانوروں کو علیحدہ باندھا جائے اور دوسری جگہ اس کو کاٹا جائے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور علم تو نہیں رکھتے لیکن شعور رکھتے ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہوتی، شعور ہوتا ہے، یعنی احساس ہوتا ہے، عقل نہیں ہوتی۔ یہ تانے بانے تو نہیں ملا سکتے، کنیکشن چیزوں کے نہیں ملا سکتے، تعلق ایک چیز کا ایک واقعے کا دوسرے واقعے سے نہیں ملا سکتے کیونکہ عقل نہیں ہے، لیکن کم از کم احساس اور شعور تو ہے۔ اسی لیے اگر آپ کسی مادہ کا بچہ اٹھانے لگیں تو وہ فوراً جو مادہ ہے وہ حملہ کر دیتی ہے اور اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے، یا آپ کے پتھر اٹھاتے ہیں اور کتا سامنے سے دیکھ رہا ہو تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ حضرت کے کیا کیا اس وقت پاکیزہ خیالات ہیں، تو ان کا اندازہ کر کے فوراً وہ بھاگتا ہے۔ تو یہ کوئی علم نہیں ہے، یہ عقل سے وہ نہیں حاصل کر رہا بلکہ ایک شعور اللہ نے رکھا ہے، ایک احساس اور شعور۔ اور تو شریعت اس چیز کا خیال کر رہی ہے کہ ایک جانور شعور رکھتا ہے، اگر آپ اس کے سامنے اس کو دوسرے کو اس کے سامنے ذبح کریں گے تو اس کو تکلیف ہوگی۔ تو جب ایک جانور کی تکلیف کا اس قدر خیال ہے تو پھر ہمیں انسانوں کے بارے میں خاص طور پر سوچنا چاہیے۔ جان بوجھ کر کسی کے لیے باعث تکلیف بننا یہ شدید گناہ ہے۔ تو اس لیے وہ شوہر حضرات جو اپنی بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں، وہ بہنیں جو شوہروں پہ ظلم کر رہی ہیں، وہ افسران جو اپنے ماتحت پر ظلم کر رہے ہیں، اور وہ ماتحت جو افسران بالا کو تنگ کیے ہوئے ہیں، ان کو بہت تنگ کرتے ہیں اور اپنی بعض چیزوں کی بنا پر، اپنی صلاحیتوں کی بنا پر اس کو مجبور دیکھ کر بلیک میلنگ کرتے ہیں، ان سب کو توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے لفظ بلیک میلنگ بھی آئی گیا تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کے ویک پوائنٹ حاصل ہو جاتے ہیں، پکچرز وغیرہ حاصل ہو جاتی ہیں، کوئی بھی ایسا ذریعہ اور سبب ہاتھ میں آ جاتا ہے جس سے وہ دوسرے کو بلیک میل کر سکیں، اس کے لیے زوال عزت کا سبب بن سکیں، تو سامنے والا ایک شدید قسم کی ذہنی اذیت میں مبتلا ہو کر، اور بیچارہ کبھی پیسے بھی دیتا ہے، کبھی مزید اپنی عزت کے زوال کا سبب بننے پر مجبور ہو جاتا ہے اور دوسرے کی نفسانی خواہشات پوری کرتا ہے، وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ تو یہ سب حرام اور شدید گناہ کبیرہ ہے کہ جب ایک جانور کے بارے میں اتنا خیال کرنے کا حکم ہے تو انسان کے ساتھ تو بدرجہ اولا ایسا